یعنی اگر میں یہیں رک جاؤں تو ممکن ہے کوئی کہے بس ایسے ہی کر دی بات، ایسی بات ہو گئی، لیکن میں اگر آیت پڑھ دوں گا تو میری بات مضبوط ہو جائے گی۔ جو ایسا مضبوط رشتہ دار تھا، توجہ، کہ جس کا ایک رشتہ سیدہ سے، ایک رشتہ علی سے، ایک رشتہ ابو طالب سے، ایک رشتہ حسنین سے، اس رشتہ دار کو اللہ نے کہا وما محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ وما محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم میں سے کسی کا بابا نہیں ہے۔ تو جیسے ہی آیت نازل ہوئی تو سیدہ نے پہلی مرتبہ بابا کو رسول کہہ کر پکارا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم مجھے بابا کیوں نہیں کہہ رہی جیسے ہمیشہ کہتی ہو؟ کہ بابا آج ہی تو آیت نازل ہوئی ہے۔ تو نبی مکرم نے فرمایا اس آیت کے ساتھ تم مجھے بابا کہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ رشتہ دار ہیں جو رشتہ داری بھی اللہ کی بنیاد پر نبھاتے ہیں۔ یعنی میں لفظوں کو یوں بہتر کروں کہ ان کے جن سے بھی رشتے ہیں وہ رشتے بشری نہیں ہیں، الہی ہیں، اور جب رشتے الہی ہو جائیں گے تو رشتہ داری نہیں ہے، وہی ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی ان کا نواسوں سے جو تعلق ہے وہ بحیثیت نانا نہیں ہے، یعنی ان کا جو بیٹی سے تعلق ہے وہ بحیثیت بیٹی نہیں ہے، ورنہ ہر باپ پر لازم ہو جائے کہ سنت نبی میں اپنی بیٹی کے آنے پہ کھڑا ہو جائے۔ ہم پر یہ لازم نہیں ہے، ہم پہ سنت بھی نہیں ہے، ہم پر مستحب بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کا ہاتھ چومیں اور بیٹی کے استقبال کے لیے چند قدم آگے جائیں، اس لیے کہ کہاں ہماری بیٹی، کہاں مصطفیٰ کی بیٹی۔ ہم اپنی یہ بحثی وہ خاص احکامات ہیں ان کے لیے، لہٰذا وہ بے حیثیت رشتہ دار نہیں، بے حیثیت ذمہ دار اور رسالت کی عنوان سے۔ ہاں کسی کے ایسے نواسے ہو تو لا کے دکھاؤ، کسی کے ایسی بیٹی ہو تو لا کے دکھاؤ، مگر وہ بے حیثیت بیٹی نہیں۔ اب یہاں پر میں اپنی بات کو اور تھوڑا سا روشن کروں کہ جب سیدہ تشریف لاتی تھیں تو نبی مکرم کا کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرنا، وقبل یدیہا، ہاتھوں کا بوسہ دینا، واجلسہا فی مجلس، اپنی جگہ پر بٹھانا، اور علامہ نقن صاحب نے تو حد کر دی، یعنی فضائل کے باب میں ایسا دروازہ کھول دیا کہ جو دروازہ ان سے پہلے کسی نے نہیں کھولا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ قام الیہا، بی بی کے آنے پر نبی کھڑے ہو کر اس طرف بڑھتے تھے جہاں سے سیدہ آتی تھی، وقبل یدیہا، اور ہاتھوں کا، تھک تو نہیں رہے آپ حضرات، وقبل یدیہا، اور ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، وہ ہاتھ پکڑ کر لاتے تھے اور اپنی جگہ بٹھا دیتے ہیں۔ نقن صاحب نے تو عجیب جملہ کہہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ حدیث یہاں رک جاتی ہے کہ خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے۔ توجہ ہے آپ رات کی؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سرکار سیدہ کے آنے پہ جو کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، تو یہ سیدہ کے آنے پہ نبی کا کھڑا ہونا اور اتنا ادب کرنا، احترام کرنا، اتنا سیدہ کی تعظیم کرنا، اس کا اصلی ہدف اور مقصد اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سیدہ نبی پر اللہ کی عطا ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر ہی خیر فاطمہ عطا کرتے ہیں۔ یہ اب بی بی کے آنے پہ نبی اس لیے نہیں کھڑے ہو رہے کہ بیٹی آ رہی ہے، اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ عطا الہی آ رہی ہے۔ بڑا سنبھال کے رکھا جاتا ہے عطاؤں کو بہت سنبھال کے رکھا جاتا ہے، اور یاد رہے کہ اجرت اور ہے، عطا اور ہے۔ اجرت حق ہوتا ہے، عطا انعام ہوا کرتا ہے۔ اے میرے حبیب، پوری امت آپ کی آل سے محبت کرے گی، یہ آپ کی اجرت ہے، اور فاطمہ زہرا آپ کے اوپر ہماری عطا ہے۔
کیا خوبصورت منظر ہے.